ہم سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، یہ سب کچھ کر کے ایک جعلی 2/3 اکثریت پیدا کی گئی۔ بڑے سے بڑا بدکار، بڑے سے بڑا جابر بالآخر قانون کے سامنے آیا ہے۔ ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ میں کچھ غیور جج ہوں گے، قانون کو بلند کرنے والے، انصاف کو بلند کرنے والے، انسانی حقوق کے پاسدار کے لیے، جس کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہو سکتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کی تشکیل کیسے دی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس کی گئی تھی، ویل چیئر پہ سینیٹروں کو اغوا کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کل بھی ایک ایسا سانحہ ہوا، 2 سینیٹروں نے اپنی پارٹیوں سے غداری کی، غداری کی بنیاد پر ایک سیاہ مسودے کو پاس کیا گیا۔ اور یہ سیاہ مسودہ کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ یہ ان کی زندگیوں پر، ان کی آبرو پر، ان کے جان و مال پر حملہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک آئینی ترمیم ہوئی جو کوئی قانونی نوعیت کی بات ہے جس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں پر نہیں پڑے گا۔ آج صبح ہی میں ایک عدالت پہ پیش ہو کر آیا ہوں جہاں آج سے ہی جج صاحبان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں قانونی نظام، عدالتی نظام عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اب ارادہ ہے ایک ایسی عدالت قائم کرنے کا جس کو نام دیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس میں فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جو 8 فروری کی لوٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوا، اس شہر میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، پورے ملک میں کیا ہوا۔ جیتنے والوں کی جیت کو کیسے ہار میں تبدیل کیا گیا، کیسے ایک مصنوعی پارلیمان تخلیق کی گئی، ایک مصنوعی حکومت تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد ہم سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، یہ سب کچھ کر کے ایک جعلی 2/3 اکثریت پیدا کی گئی۔ پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کو 16 سیٹیں دی تھیں، ان 16 سیٹوں کو پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ 2/3 اکثریت میں تبدیل کیا گیا۔ اس میں حصے دار ایمل ولی بھی ہیں ANP کے، اس میں اور بھی ہیں، باپ پارٹی بھی ہے۔ سب کو کچھ نہ کچھ دے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے پاکستان کے عوام کے حقوق پر حملہ ہے۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسی مصنوعی نظام کے نتیجے میں بنے وزیر اعظم خود تشکیل دیں گے، اپنی جیب سے نام نکالیں گے۔ غور سے پڑھیے، یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وزیر اعظم مقرر کریں گے، وہ نام دیں گے اور صدر ان ناموں کی توثیق کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ اور یہ کون سا صدر ہے؟ یہ وہ صدر ہے جس کے خلاف مقدمات کی بھرمار کو آپ جانتے ہیں۔ وہ فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہو، بینک آف سندھ کا، آپ کو یاد ہوگا اتنا وقت نہیں گزرا کس طرح سڑک کے پار سپریم کورٹ کی عدالت میں بچے بچیاں کیشیئر سندھ بینک کے پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا۔ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں آتے تھے، ان کے اکاؤنٹوں سے کیش نکال لیا جاتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا؟ اور تمام انگلیاں ایک ہی جانب اٹھیں۔ وہ ایک مقدمہ بنا اور اس مقدمے کو یکلخت اس مصنوعی رجیم نے ختم کر دیا، اس مصنوعی حکومت نے۔ اس صدر کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے قانونی عمل سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی تمام عمر کے لیے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بڑے سے بڑا بدکار، بڑے سے بڑا جابر بالآخر قانون کے سامنے آیا ہے۔ ہماری اپنی روایت، روشن روایت حضرت عمر فاروق کی ہے۔ کوئی شخصیت ہماری مملکت میں ایسی نہیں ہو سکتی جو قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے جواب دہ نہ ہو، لیکن اس سیاہ ترمیم نے یہی کیا ہے، صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی یہی استثناء حاصل ہوگا۔ ان کے سامنے ہے مشرف کا انجام، کس طرح وہ در بدر ہوا، کس طرح عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی، اس نے جو آئین کی پامالی کی، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا۔ تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو،
اس ملک کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عہدہ حاصل کر لو تو تم مبرہ ہو، تم تمام عمر کے لیے کسی قانونی کارروائی سے اوپر ہو گئے ہو، کوئی عدالت تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ تو یہ ہے وہ ترمیم جو کی گئی ہے، اور جو عدالت بنائی جائے گی وہ انہی کے نمائندوں کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جن کے نام یہ لوگ اپروو کریں گے، وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو پس پردہ کھڑے اصل طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس نظام نے ایک مصنوعی نظام قائم کیا ہے، قانون کا، عدالت کا، جو طاقت کے تابع ہے، جو جبر کے تابع ہے۔ اب آپ کے بچے اگر اغوا ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ویگو ڈالے آپ کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو یاد رکھیے ہم پہلے آئینی پٹیشنیں کرتے تھے، ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ وہ کسی ایسی عدالت کے سامنے جائیں گی جہاں سے معاملہ شاید انصاف کی بنیاد پر طے ہو، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ میں کچھ غیور جج ہوں گے، قانون کو بلند کرنے والے، انصاف کو بلند کرنے والے، انسانی حقوق کے پاسدار۔ اب ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے جو ایک اندھی کھائی ہے، آپ اس میں چھلانگ مار کر غرق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کو انصاف مہیا کرے، عدل مہیا کرے، ہماری جو شاندار روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، بھول جائیے۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کیا ہم سب بھیڑ بکریاں ہیں جو اس جبر کو سہیں گے، جو اس جبر کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں گے، جو ویگو ڈالوں کے انتظار میں سسکیں گے؟ یا ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم نے نکلنا ہے؟ یہ زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئین اور قانون اور ہمارا تمدن، ہماری تاریخ، ہمارا دین ہمیں روکتے ہیں یہ کرنے سے۔ ان کا تو اصرار ہے کہ ظلم کے خلاف نکلو، جبر کے خلاف نکلو، آواز بلند کرو، اپنی گردنوں کو اٹھا کے رکھو، اپنے سروں کو اٹھا کے رکھو، جھکنے مت دو اپنے سروں کو، اپنے دلوں میں بہادری پیدا کرو۔ تو ہم آپ کے سامنے بار بار آتے رہیں گے، میرے ساتھ اکابرین بیٹھے ہیں جو مزید بات کریں گے، لیکن مجھے صرف اتنا کہنا ہے آپ کے توسط پاکستانی قوم کو کہ اب یہ وقت قیام ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں کلیدی فیصلے کرنے ہیں، اپنی اور اپنی نسلوں کے حوالے سے، اس مملکت کے حوالے سے جس کا خواب علامہ نے دیکھا تھا، علامہ اقبال نے۔ قائد اعظم کے افکار کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی۔ آج 78 سال بعد ہر چیز کی نفی ہو چکی ہے، ہم ایک جبر اور آمریت کے نظام میں پھینک دیے گئے ہیں۔ ہم اس نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے کل غداری کی ان کو عبرت کا نشانہ بنانا اس قوم کا کام ہے۔ غداروں کو بھی ہم کہیں چھپنے نہیں دیں گے، اور جابر کا ہم مقابلہ کریں گے، جابر کے سامنے ہم کلمہ حق ادا کرتے رہیں گے۔ علامہ صاحب آپ مزید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔